اب آج دیکھو ذرا یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کے پاس ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہیں اور مقابلے میں یہ سرفیرے چند لوگ ہیں جو جن کے پاس نہ کوئی توپ ہے، نہ طیارہ گرانے کی کوئی طاقت ہے، نہ طیارہ اڑانے کا کوئی راستہ ہے. صرف انہوں نے کچھ راکٹ بنا لیے ہیں، اس راکٹ کے بھروسے پر، اس راکٹ کے ذریعے سارا وہ کچھ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم سے آج پیغام آ رہا ہے ان کا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہم چھوڑ کے چلے جائیں، ہم یہاں رہیں گے ہر قیمت پر، چاہے ہم پر بمباری ہوتی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی ساتھ تعلق پیدا کر دیا. تو ان کو یہ اسرائیل کی فوجیں، اس کے آلات، اس کے اسلحہ، یہاں تک کہ امریکہ کی امداد اور طیارہ بردار جہاز، اس سے بھی کوئی خوف نہیں آ رہا، کوئی ڈر نہیں ہو رہا کہ اچھا ہے ٹھیک ہے مرنا ہے تو مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اگر ہماری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو ہم فتح پا لیں گے اور اس ناسور کو ہم یہاں سے نکال بھاگ رکھیں گے. وہ بلکہ کسی کا مجھے میسج مجھے دکھایا تھا کہ وہاں کے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ہمارے لوگ سنا ہے کہ ہمارے شہیدوں کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ نہ پڑھو، ہم الحمدللہ زندہ ہیں، البتہ مرے ہوئے تم ہو. تو اب یہ جو بڑھ بڑھ کر بات کر رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کے اوپر ایمان اور اعتقاد کی بلندی کہ ان کو نہ ٹینکوں سے خوف آ رہا ہے، نہ بمباری سے خوف آ رہا ہے، نہ امریکہ کے طیارہ بردار جہازوں سے خوف آ رہا ہے. تو یہ اور جہاد اصل میں ہے ہی ایسی چیز. جہاد جو ہے وہ انسان کو کندن بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد جس طرح ہوئے ہیں، جہاد نے کندن بنا دیا صحابہ کرام. جو ان سے چھو گیا وہ سونا ہو گیا. پہلے مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے مشقتیں اٹھوائیں. مکی زندگی ساری اذیتوں میں، تکلیفوں میں گزری. جو مسلمان ہو جاتا اس کو ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا. تپتی ریت کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر پتھر رکھے جاتے. کیا کچھ نہیں ظلم توڑے جا رہے تھے. ماں حکم تھا بولو مت، جواب نہ دو، ہاتھ نہ اٹھاؤ. تو وہاں اس مکی زندگی میں ان کو خوب اچھی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھٹی میں سلگا کر ایسا بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خیال، اللہ تعالی کا تصور وہ سارا ان کے قلب و ذہن کے اوپر میں سما گیا. اب اس کو کسی کا خوف نہیں. اب ایسے ہو گئے کہ سینے پہ آ کر تیر لگا، اس سے خون کا فوارہ نکلا، زبان پہ یہ لفظ ہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کے، خون کا فوارہ ابلتے ہوئے دیکھ کر کیا فرما رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں پہنچ گیا اپنی منزل تک. کوئی آدمی موت کا تصور اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، موت آ رہی ہے، تو اس کا خوف کا کیا عالم ہوتا ہے عام طور پہ. لیکن چونکہ توحید کا عقیدہ رگ و پے میں سما چکا تھا کہ حقیقت اس دنیا کی کوئی نہیں ہے، میرا مالک ہے جو کچھ فیصلہ کرے گا وہ برحق ہوگا. وہ زندگی کا فیصلہ کرے تو برحق، وہ اگر موت کا فیصلہ کرے تو برحق. اور اس نے جو کچھ مجھ سے وعدے فرمائے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا، تو وہ میں اصل میرا دھیان اس طرف ہے. لہذا مر گیا تو مر گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں شیخ سعدی کی امید و حراست نباشت کس،
جس کے دل میں عقیدہ توحید سما گیا تو اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا اور وہ کسی سے امید نہیں باندھتا. آج ہماری ایک مشکلات کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں غیر اللہ سے. اللہ کے بجائے یہاں تک کہ اللہ کے دشمنوں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں. یہ ہمیں پیسے دے دیں گے, یہ ہمیں قرضہ دے دیں گے, یہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے. ان سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں. اور جو اللہ قادر ہے, جو ساری کائنات کا خالق ہے, جو سارے آلات اسلحہ اور سارے علوم کا خالق ہے, اس سے منہ موڑا ہوا ہے, اس سے بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں, اس کے کہنا نہیں مان رہے. تو اس کا نتیجہ ہے کہ روز پٹائی ہوتی ہے, روز پٹائی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عقیدہ توحید زبان سے ہے اور محض عقیدے کے درجے میں ہے, لیکن دلوں میں رچا بسا نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا ایمان کا تقاضا ہے, توحید پر ایمان لانا. لیکن کس طرح ایمان لانا اور اس کو کس طرح اپنے دل میں بسانا, یہ طریقت بتاتی ہے.